السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد۔ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ وقال في موضع آخر فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ وعن الإرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب كأنها موعظة مودع فقلنا يا رسول الله أوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین و مشاہدات، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جبیل دعویٰ سینٹر کا 31واں دور علمیہ اور 2023 کا پہلا دور علمیہ آج منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہیں، دعویٰ سینٹر کے شاکر اور ممنون ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا دورہ کرنے کی ہمیں اجازت دی۔ آپ حضرات کے بھی ہم شاکر ہیں اور اس دور علمیہ کے اندر آپ حضرات کو، خواتین کو، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے دور علمیہ بہت اہم ٹاپک پر منعقد ہونے جا رہا ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ اخوانیت پر ایک ناقدانہ جائزہ۔ یہ دراصل ایک عربی کتاب ہے جس کا نام ہے جمع الشتات فیما کتب عن الاخوان من ملاحظات۔ یہ کتاب عربی کے اندر ہے اور اس کتاب کا ترجمہ ہندوستان کے مشہور عالم سلفی غیور عالم دین دکتور محمد اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے اور ہندوستان کی جمعیت اہل حدیث صوبائی ممبئی کی طرف سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اسی کتاب پر انشاءاللہ آج یہ دورہ منعقد ہو رہا ہے اور یہ دورہ 4 دنوں تک چلے گا، آج اور کل اور پھر آنے والے جمعہ اور سنیچر کو۔ عصر کے بعد شروع ہوگا رات کے 8:30 بجے تک، کل بھی عصر کے بعد پھر رات کے 8:30 بجے تک، پھر اگلے جمعہ کو یعنی 20 جنوری اور پھر 21 جنوری کو 4 دنوں تک یہ دورہ انشاءاللہ العزیز چلے گا اور اس کتاب کی شرح کی جائے گی۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں اور میرے مکرم ساتھیوں، اسلام کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 5 چیزیں ایسی اسلام کے نام پر وجود میں آئیں جنہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ ان میں سے نمبر 1 خارجیت، نمبر 2 رافضیت اور نمبر 3 اعتزال، عقل پرستی، کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنا اور جو ہماری عقل کے معیار پر پورا نہ اترے اس کا انکار کر دینا، اور چوتھی چیز تھی تصوف اور صوفیت، اور 5ویں چیز اندھی تقلید اور تعصب۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں یا 5 افکار ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ جو تاریخ کا طالب علم ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے، لیکن میں اگر اور زیادہ اختصار کے ساتھ کہوں کہ ان 5 میں سب سے زیادہ کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو وہ 2 منحرف افکار کی جماعتیں ہیں، ایک خوارج اور دوسرے روافض۔ اس میں اور بھی اگر ہم شارٹ کٹ میں کہنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے خوارج۔ اور یہ جو خارجیت ہے
وہ رافضیت کے اندر بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ رافضی بھی خارجی ہوتا ہے۔ ان کے ہاں بھی حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا، منہج سلف سے، اسلام سے خروج، یہ تمام چیزیں جہاں خوارج کے ہاں ہیں وہیں روافض کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی روافض کے ہاں جہاں اسلام دشمنی یا صحابہ دشمنی ہے، خوارج کے ہاں بھی صحابہ دشمنی پائی جاتی ہے۔ خوارج بھی صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں جیسے روافض تکفیر کرتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان کے ہاں اور صحابہ جن کی تکفیر کرتے ہیں، اور روافض کے ہاں یہ دائرہ زیادہ وسیع ہے، وہ چند صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے باقی سب کی تکفیر کرتے ہیں، جبکہ خوارج ابو بکر و عمر کو مانتے ہیں، باقی عثمان، علی، اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جو جنگ جمل میں یا صفین میں جنہوں نے شرکت کی، ان تمام صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں اور ان سب کو جہنمی قرار دیتے ہیں۔ تو یہ جو صحابہ کی تکفیر کا مسئلہ ہے، یہ صرف رافضیوں کے ہاں نہیں ہے بلکہ یہ خارجیوں کے ہاں بھی چیز پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو خارجی فکر ہے، اسلام سے خروج، حکمرانوں کے خلاف خروج یا مسلک سلف صالحین سے خروج، یہ جو فکر ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں آپ کی وفات سے 2 سال پہلے یہ چیز شروع ہو گئی تھی۔ اور جب آپ نے مکہ فتح کیا اور اس کے بعد حنین فتح کرنے کے لیے گئے، اور جب حنین میں آپ کو مال غنیمت ملا اور جب آپ اس کی تقسیم فرما رہے تھے تو اس موقع پر عبداللہ بن ذی الخویصرہ نامی ایک شخص نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھے، اے عدل یا محمد فإنک لا تعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل سے کام کیجیے، آپ عدل سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، وے حق، تیری بربادی ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازوں کے سامنے تو اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، اپنی عبادتوں کو حقیر جانو گے، وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یہ پہلی چیز تھی جو وجود میں آئی اور جس نے بعد میں ایک جماعت کی شکل اختیار کر لی جسے خوارج کہا جاتا ہے۔ کون سی سب سے پہلی جماعت وجود میں آئی اسلام کے اندر؟ کون سا فرقہ وجود میں آیا؟ بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ خوارج، اور کچھ علماء قائل اس بات کے کہ روافض، اور میرا بھی رجحان اسی طرف ہے کہ خارجی فکر گرچہ پہلے پیدا ہوئی لیکن ایک فرقے کی شکل اس نے بعد میں اختیار کیا، اس سے پہلے روافض نے فرقے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے معزول کیا یا قتل کیا وہ رافضی تھے اور ساتھ ہی ساتھ خارجی بھی تھے۔ اسی لیے رافضیت اور خارجیت دونوں پوری تاریخ اسلام کے اندر ایک ساتھ چل رہی ہے۔ آج بھی رافضی خارجی ہی کا ساتھ دیتا ہے اور خوارج روافض کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں ایسی ہیں کہ دونوں کے آپس میں بہت زیادہ تال میل، آپس میں دونوں کے افکار اور مناہج اور عقیدے بہت زیادہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس لیے دونوں جماعتیں یا دونوں فرقے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی چیز تھی جو یہ فکر پیدا ہوئی، اور اس کے بعد روافض کا وجود ہوا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور اس طریقے سے پھر باقاعدہ ایک رافضہ کی جماعت کی شکل میں لوگ وجود میں آئے، اور جو عقیدہ عبداللہ بن سبا نے لوگوں کو دیا وہی عقیدہ آج بھی جو رافضی ہیں اسی عقیدے کے حامل اسی عقیدے کو مانتے ہیں۔ اسی لیے بطور فرقہ خوارج سے پہلے روافض کا وجود ہوا، اگرچہ بطور فکر خارجی فکر پہلے آئی اور رافضی فکر اس کے بعد میں آئی۔ زمانہ گزرتا گیا، پوری تفصیل کا موقع میرے پاس نہیں ہے، اور یہ کتاب کی شرح جب کی جائے گی انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ جماعتیں چلتی رہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ فرقہ رہے گا یہاں تک کہ دجال کا خروج ہو جائے، اس کے بعد جا کر کے اس کا اختتام ہوگا، اس سے پہلے اس کا اختتام نہیں ہوگا۔ یہ جماعت رہے گی، اس کے افکار، اس کے ماننے والے لوگ موجود رہیں گے، اگرچہ نام کو تبدیل کر دیا جائے یا کوئی اور نام رکھ لیا جائے، لیکن یہ فرقہ ایسے ذہن، ایسے افکار کے حاملین لوگ دنیا کے اندر موجود رہیں گے۔ اور اسی فکر کے حامل اس وقت جو جماعتیں ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، انہی میں سے ایک جماعت ہے اخوان المسلمین، جنہیں عربی زبان اردو میں یا انگلش میں بردرہڈز کہا جاتا ہے۔ یہ جماعت ہے، اسی میں سے ہندوستان بر صغیر کے اندر جماعت اسلامی ہے۔ اخوانی اور جماعت اسلامی جو دونوں کے مناہج ہیں، جو دونوں کے افکار ہیں اور عقائد ہیں، دونوں کے افکار و عقائد میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔
پوری تاریخ پڑھ ڈالیے، اور اسی لیے پوری جماعت اسلامی کے جو لٹریچرس ہیں، ابوالعلا مودودی صاحب نے جو لٹریچرس لکھے، ان کتابوں کا باقاعدہ اخوان المسلمین نے یا اس جماعت کے ماننے والوں نے عربی کے اندر ترجمہ کیا، اور جو اخوان المسلمین کے جو سرکردہ شخصیتیں تھیں، ان کے جو عمرا تھے، ذمہ داران تھے، ان کے جو لکھنے والے تھے، انہوں نے جو کتابیں لکھیں اس کا جماعت اسلامی نے اردو زبان کے اندر منتقل کیا، اور پوری دنیا کے اندر اس کتاب کو اردو دنیا کے اندر اسے عام کیا۔ تو یہ دو جماعتیں ایسی ہیں جو خارجی ذہن اور فکر کی حامل ہیں۔ اخوان المسلمین مصر کے اندر قائم ہوئی، اس کے قائم کرنے والے تھے حسن البنا۔ سن 1921 کے اندر انہوں نے یہ جماعت قائم کی۔ یہ پکے صوفی تھے، اور یہ ان کے ایک پیر اور مرشد تھے جن کا نام تھا عبدالوہاب الحصافی، اس سے بیعت شدہ تھے باقاعدہ، اور وہ انہوں نے شروع میں ایک جمعیت بنائی تھی جس کا نام ہی رکھا تھا جمعیت الحصافیہ الخیریہ۔ بعد میں اس جمعیت کو الاخوان المسلمین کے نام سے تبدیل کر دیا، بدل دیا۔ پہلے جمعیہ الحصافیہ کے نام سے انہوں نے جو ہے تنظیم قائم کی تھی، پھر سن 1921 کے اندر انہوں نے الاخوان المسلمین کے نام سے ایک فرقے کی بنیاد ڈالی، اور اس فرقے کے اندر جو نمایاں افکار ہیں وہ حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا، اور اس طریقے سے برسر عام ان کی غلطیوں کو بیان کرنا، لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانا، یا اس طریقے سے جو روافض ہیں ان کے ساتھ دوستی کرنا، تال میل قائم کرنا، اور پھر عقیدہ توحید کا ان لوگوں کے ہاں آپ کو کوئی تذکرہ نہیں ملے گا، اس لیے جو بھی ان کی جماعت میں آتا ہے اس کے عقیدے اور منہج کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا۔ ان کی جماعت میں آپ دیکھیں گے رافضی بھی ہیں، قبر پرست بھی ہیں، اور ملحد بھی ہیں، اور اس طریقے سے عقل پرست بھی ہیں، اور ہر طرح کے لوگ ان کے فرقوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ چیزیں دونوں جماعتوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی انہوں نے قبر پرستی پر کوئی جو ہے رد نہیں کیا۔ پورے مصر کے اندر قبروں کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، اور ابھی بھی ہو رہی ہے، اس زمانے میں بھی تھی جس زمانے میں یہ پیدا ہوئے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس پر رد نہیں کیا، بلکہ خود یہ حسن بنا سیدہ زینب کی قبر پر ہمیشہ بلکہ یا ہر ہفتے یا کبھی کبھی ہفتے میں اس سے بھی زیادہ باقاعدہ وہاں جاتے تھے، قبر پر مراقبہ کرتے تھے، عید میلاد النبی مناتے تھے، اس طریقے سے ذکر و جو صوفیہ کی اذکار ہیں ان میں شرکت کرتے تھے، اور ان کے ساتھ باقاعدہ ان کا تال میل تھا، آنا جانا ان کا رہتا تھا۔ اس طریقے سے ان کی ایک نمایاں شخصیت پیدا ہوئی سید قطب۔ آپ سب لوگ ان کا نام جانتے ہیں سید قطب کا۔ یہ جو انہوں نے پورے سماج کی تکفیر کی، بادشاہوں کی تکفیر کی، کہا جو اس وقت سماج ہے پورا کا پورا کافر سماج ہے، اس لیے جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے سید قطب صاحب، شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے جمعہ کی نماز کے لیے امام کا ہونا شرط ہے، لیکن جہاد کے لیے امام کی شرط کو نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ چیز ان کے ہاں پائی جاتی تھی، جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے، حلیق تھے، داڑھی نہیں تھی ان کے چہرے پر، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی تھیں۔ صحابہ کی تکفیر کی انہوں نے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط عقیدہ اور غلط باتیں کہیں، اور یہ کہا کہ تاریخ اسلام کے اندر ایک شگاف ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور اس طریقے سے اور جو بڑے بڑے صحابہ ان پر انہوں نے تنقید کی، اور وہی بات ہندوستان میں ابوالعلا مودودی صاحب نے بھی کی۔ انہوں نے بھی صحابہ پر تنقیدیں کی، امیر معاویہ پر اور عمر بن عاص پر اور حضرت عثمان پر، اور اس طریقے سے اور بڑے بڑے صحابہ کرام پر انہوں نے قلم چلائے اور تنقید کی۔ تاریخ کے حوالے سے کتاب اللہ سنت رسول کے نصوص کو پس پش ڈال دیا، اور تاریخ کے حوالے سے جس میں رتب و یابس اور جھوٹی اور گلم چیزیں سب چیزیں موجود ہیں، ان تاریخ کو معتبر مان کر کے تمام صحابہ کرام کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھالا اور نکتہ چینی کی، اور اس طریقے سے کتاب لکھی انہوں نے خلافت و ملوکیت کے نام سے، جس کا جواب دیا پاکستان کے مشہور عالم دین علامہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کی تفسیر کیا احسن البیان، اس کتاب کا انہوں نے جواب دیا خلافت و ملوکیت کی شرعی اور تاریخی حیثیت۔ ہمارے جو طلباء ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، دعات ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ میں نے اس کتاب کو 5 یا 6 مرتبہ پڑھا ہے۔ خلافت و ملوکیت ایک شرعی اور تاریخی حیثیت الحمدللہ، جب بھی پڑھتے ہیں نئی چیز کا اضافہ ہوتا، نئی معلومات کا اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے موضوع پر ایسی کتاب ہے یہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور نہ اس کتاب کا جواب وہ لوگ آج تک دے سکے ہیں اور نہ ہی دے پائیں گے۔ تو یہ جو جماعت ہے، خارجی فکر کے جو لوگ ہیں، انہوں نے پوری امت کے اندر سب سے زیادہ تباہی پھیلائی ہے، سب سے زیادہ قتل عام کیا، بدامنی پھیلائی، اور اس طریقے سے حکومتوں کے تختوں کو پلٹا۔ ابھی آپ دیکھیں پورے عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے، اسی فکر کی بنیاد پر
ان کے جو علماء ہیں انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ ان حکومتوں کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا جائز ہے۔ عوام کو ابھارا، حکومتوں لوگوں کو ابھارا، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں بہت سارے عرب ملکوں کے اندر حکومت کو پلٹا گیا، تخت پلٹ دیا گیا، یہ انہی کے فتوے کی بنا پر۔ اسی لیے جو خارجیت ہے، ایک عملی خارجیت، کسی حکومت کے خلاف خروج و بغاوت کرنا، ظالم حکمرانوں کے خلاف، مسلم حکمرانوں کے خلاف، اس سے پہلے لسانی اور زبانی خارجیت ہوتی ہے، اور زبانی خارجیت یہ بنیاد ہوتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر عملی خارجیت کی جاتی ہے اور حکومتوں کا تختہ پلٹا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ جس نے نقصان پہنچایا اسلام کو، مسلمانوں کو، اسی خارجی فکر نے اور رافضی فکر میں کتنے لوگوں قتل عام ہوا، ابھی بھی قتل ہو رہا ہے۔ آپ پوری تاریخ پڑھ ڈالیے، اور اس وقت جو ہو رہا ہے پورے عرب کے اندر اور اس طریقے دیگر ملکوں کے اندر، آپ دیکھیے کس طریقے سے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں قتل عام کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو کافر ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ بات آج سے نہیں ہے، ان کے عقیدے اور ان کے منہج کے اندر یہ چیز جائز ہے اسی وقت سے جب سے یہ جماعت وجود کے اندر آئی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ لوگ صحابہ کا قتل عام کرتے تھے، اور کافروں، یہودیوں اور نصارہ اور مشرکین کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن خباب بن ارت ایک صحابی رسول کے بیٹے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ان کی بیوی حاملہ تھی۔ جب حروریہ مقام سے گزرتے ہیں جہاں پر یہ سارے لوگ جو خارجی تھے، روافی خارجی تھے، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے، اور وہاں انہوں نے اپنی طاقت بنا لی تھی، وہاں سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے ان کے بیوی کے پیٹ کو چیرا اور بچے کو نیزے پر اچھالا، اس کے بعد بیوی کو قتل کیا، اور اس کے بعد عبداللہ بن خباب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے قتل کیا۔ یہ اور آگے آپ جائیں گے، عبد الرحمن بن ملجم جو حافظ قرآن تھا، اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، وہ بھی خارجی تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ ہم نے زندگی میں اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو علی کا قتل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ خارجی افکار ہیں اور اس کے نتائج ہیں جس کی پوری امت مسلمہ آج جو ہے جھوجھ رہی ہے اس سے، اور یہ جو صورتحال ہے اسی خارجی افکار کی بنا پر سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ اس موضوع پر آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے کہ یہ اخوانیت ہے کیا، اور ان کے افکار کیا ہیں، اور ان کے جو ہے ان کے مناہج کیا ہیں، یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے اجاگر کی جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس موضوع پر دور علمیہ منعقد کیا گیا ہے۔ اور میں بتا دوں آپ کو کہ اخوان المسلمین جب مصر کے اندر جب ان کے اوپر وہاں رہنا مشکل ہو گیا، جمال عبد الناصر کے دور میں، انور سادات کے دور میں، اس کے بعد لوگ سعودی عرب کے اندر آئے۔ سعودی عرب کے اندر ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، انہیں ان کو پناہ دیا۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو تاریخ بتاؤں کہ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو مملکت سعودی عرب کے بانی ہیں، تاریخ جو ہے یہاں کے جو تیسرا جو دور ہے ان کے پاس آئے تھے اخوان المسلمین کے لوگ مصر سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اخوان المسلمین کا ایک دفتر یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا سلفی بادشاہ اور غیور اور موحد بادشاہ، اس نے کہا کلنا اخوان و کلنا مسلمون، ہم سب کے سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب کے سب مسلمان ہیں، اخوان المسلمین کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں دفتر کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ امام ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ملک سلمان حفظہ اللہ اور محمد بن سلمان حفظہ اللہ جو یہاں کے ولی عہد ہیں، ان کے دادا ہو گئے، اور ملک سلمان کے والد محترم اور ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو 1 انچ زمین نہیں دی۔ لیکن انسانیت کی بنیاد پر ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو مملکت سعودی عرب کے اندر آنے کی اجازت دی تو انہوں نے کیا کیا؟ وہی کیا جو ہمیشہ سے خارجی کرتے رہے ہیں، اور اس احسان کا بدلہ انہوں نے برائی سے دیا، اور سعودی عرب کے خلاف 3 مرتبہ انہوں نے خروج کی، بغاوت کی کوشش کی۔ لیکن الحمدللہ یہ حکومت سلفی اصولوں پر، توحید اور سنت پر قائم ہے، اللہ کی مدد سے قائم ہے، اور قیامت کے آخری صبح تک انشاءاللہ یہ سلفی اور معاہدانہ حکومت قائم رہے گی۔ اس لیے وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اگر یہ حکومت میرے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس حکومت کو ہم سے ختم کر دے۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے، مستجاب الدعوات تھے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العالمین کی دعائیں قبول کیا کرتا تھا۔ انہی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، اور اس طریقے سے سخت جو ہے دھوپ کا موسم تھا، اور وہ ان کے جو ہتھیار وغیرہ تھے آگ لگ گئی،
اور جلنے لگے، انہوں نے باقاعدہ دعا کی، اللہ رب العالمین نے سخت دھوپ کے اندر بارش برسائی اور اس طریقے سے ان کے ہتھیار بچ گئے۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مستجاب الدعوات تھے، تہجد گزار تھے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1 انچ زمین نہیں دی۔ ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ انسانیت کی بنیاد پر کہ مسلمان بھائی ہیں، ان کا قتل عام ہو رہا ہے اور انہیں یہاں پناہ دی، لیکن انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور منافق نکلے، آستین کے سانپ نکلے اور اسی حکومت کے ختم کرنے کے لیے 3 بار انہوں نے ناروا اور مذموم اور جسارت اور ناپاک کوشش کی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور یہ ناکام رہیں گے قیامت تک۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جس سے پوری امت مسلمہ آج پریشان ہے، ان کے افکار سے اور ان کے عقائد سے، ان کے مناہج سے۔ ان کی ساری دوستی روافض سے ہے، ساری دوستی ان کی ایران سے ہے، اور آپ دیکھ ڈالیے مملکت سعودی عرب ان کی مدد کرتا ہے، مملکت سعودی عرب کے خرچ پر ان کی جماعت آفسیں قائم ہمارے ملکوں کے اندر، اسی آفس کے اندر بیٹھ کر کے مملکت سعودی عرب کے خلاف لکھتے ہیں، یہاں کے بادشاہوں کے خلاف لکھتے ہیں اور ہمیشہ ایران کی تعریف کریں گے، ہمیشہ جہاں پر ابو بکر کا نام رکھنا کا جو ہے حرام ہے، جہاں قرآن کا حفظ کرنا حرام ہے، جہاں کوئی مسجد نہیں ہے وہاں پر، اور اس طریقے سے جہاں عائشہ اور حفصہ کا نام رکھنے پر پابندی ہے، ایسی جگہوں پر ایسے ملکوں کی یہ لوگ تعریف کرتے ہیں۔ لیکن مملکت سعودی عرب جہاں یہاں پر الحمدللہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، حدود کا نفاذ ہے، وہاں کے خلاف ہمیشہ لکھیں گے۔ یہاں کوئی قبر پرستی نہیں، مزار پرستی نہیں، کوئی بدعات اور خرافات نہیں، یہ ساری خوبیاں ان کو نظر نہیں آتی، لیکن ایران کی ساری گند انہیں اچھی نظر آتی ہے، کیونکہ جو گندا کیڑا ہوتا ہے وہ گندگی ہی پر جاتا ہے اور خوشبو کے پاس اگر جائے گا تو مر جائے گا، وہی صورتحال ان لوگوں کی ہے۔ بہرحال یہ اخوانیت ہے، اور یہ کتاب کے اندر 50 ان کے اوپر جو ملاحظات ہیں اور جو ان کے 50 گمراہیاں ہیں، ان 50 گمراہیوں کو بہت زیادہ، لیکن انہوں نے 50 گمراہیاں جمع کی ہیں اور اسی کتاب کے اوپر یہ دورہ آپ کے سامنے منعقد کیا گیا ہے۔ اور یہاں کی جو بڑے علماء کی فتویٰ کمیٹی ہے تو کبار العلماء، انہوں نے باقاعدہ 2 سال پہلے اخوان المسلمین کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے، کیونکہ پورے عرب ملکوں کے اندر جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، حکومتوں کے تختے پلٹے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے اسی جماعت کا ہاتھ ہے، اور اسی جماعت سے بہت ساری جماعتیں وجود میں آئی، الجبہہ ہے، النصرہ ہے، بوکو حرام ہے، اور اسی القاعدہ ہے اور داعش ہے، اس طریقے سے بہت ساری جماعتوں کی ماں ہے یہ، اسی جماعت کے کوکھ سے اور گود سے یہ ساری جماعتیں وجود کے اندر آئی۔ اسی لیے یہاں کے بڑے بڑے علماء جو ہے تو کبار العلماء دائمی جو فتویٰ کمیٹی بڑے علماء کی کمیٹی ہے، ان کا باقاعدہ اس جماعت کے بارے میں اس سے پہلے انہوں نے باقاعدہ بیان صادر کیا اور اس طریقے سے کہا کہ دہشت گرد تنظیم ہے، یہ حکومتوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، ابھارتے ہیں، توحید کے ہاں ان کے ہاں کوئی اس کا اہتمام نہیں ہے، اور اس طریقے سے یہ بدامنی پھیلاتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، اور ان کی پوری تاریخ رہی ہے، اس لیے اس جماعت کو باقاعدہ دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ اسی پر آج کے دورہ علمیہ منعقد ہو رہا ہے، اور جو دورہ علمیہ منعقد کرنے جا رہے ہیں ایسی شخصیت ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یہ جملہ عام طور پر روایتی انداز میں کہہ دیا جاتا ہے، لیکن میں اس جملے کی حقیقت کو اور اس کی معنویت کو اور اس کی شمولیت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ جملہ کا مطلب کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جان بوجھ کر کے میں نے شیخ محترم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ شیخ ابو رضوان محمدی سلفی حفظہ اللہ آج اکیلے سمجھ لیجئے، یا جو بہت سارے علماء میدان میں کھڑے ہیں جو اس طرح کی جماعتیں اور افکار اور جو منحرف جماعتیں ہیں اور فرقے ہیں ان سے باقاعدہ لڑائی کر رہے ہیں، انہی میں سے بڑا مشہور نام ہے اس وقت شیخ ابو رضوان محمدی سلفی حفظہ اللہ کا۔ یہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں جہاں کا میں بھی پڑھا ہوا ہوں، ہم سے سینئر تھے شیخ، اور وہاں پر انہوں نے علم حاصل کیا، وہاں سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد جامعہ سلفیہ جو ہماری جماعت اہل حدیث کی مشہور ترین درسگاہ ہے، وہاں سے انہوں نے کسب فیض کیا، اور جامعہ محمدیہ میں تھے۔ جب بھی ان کا انجمن میں درس ہوتا تھا، تقریر ہوتی تھی، سب لوگ ان کے تقریر سننے کے لیے اکٹھا ہو جایا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین نے جہاں ان کو زبان دیا ہے، وہیں اللہ رب العالمین کو قلم کی بھی صلاحیت سے نواز رکھا ہے۔ ایک بڑے مصنف بھی ہیں اور جو ہے محرر بھی ہیں، قلمکار بھی ہیں، اور اخبارات میں لکھتے بھی رہتے ہیں، اور ترجمہ یہ کیا نام ہے مجلہ صوت الحق جو جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے نکلتا تھا، اس کے باقاعدہ مدیر رہ چکے ہیں، ایڈیٹر رہ چکے ہیں۔ تو الحمدللہ، اور یہ وراثت جو قلم کی ہے ان کو ورثے ملی ہے، ان کے والد محترم بھی بہت بڑے صحافی تھے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ زبان و بیان دونوں صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، اور فی الحال وہ مرکز امام بخاری جو تلولی کے اندر ایک ادارہ ہے، وہاں پر تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔
اور الحمدللہ ان سے ہم سب کسب فیض کرتے ہیں، ان کے دروس سنتے ہیں۔ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج روبرو آپ کے سامنے ہمارے شیخ محترم حاضر ہو رہے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ یہ ہماری سعادت کی بات ہے، اس لیے میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور اس طریقے سے اپنے درس کا آغاز فرمائیں، اور ہمارے جو متعاونین ہیں اور جو سامعین ہیں، مشاہدین ہیں، ان سب کو اپنے بیان سے اور اپنے علم سے مستفیض فرمائیں۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کے حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین شیخ محترم سے اور کام لے، اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے جو منحرف افکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کا قلع قمع کرائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مزید کام لے۔ انہی چند باتوں کے بعد میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دوبارہ شیخ محترم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اس کتاب کی شرح کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔